ایرانی صدر سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ دورے کا مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز آویزاں۔ پاک فوج میں جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر کی شمولیت، فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، آرمی چیف کا ملتان گیریزن کا دورہ، کور ہیڈ کوارٹر میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ، جنرل عاصم منیر کی اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی سے ملاقات، قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ کالا شاہ کھاکھور ریلوے ٹریک بحال کر دیا گیا، ٹرینیں اپنے اپنے روٹس پر معمول کے مطابق رواں ہوں گی۔ اسلام آباد ایکسپریس حادثے کے تمام زخمی مسافر طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپکٹر آف ریلویز کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل، 7 روز میں رپورٹ وزارت ریلوے کو پیش کی جائے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ ذمہ داران کو سیدھا جیل بھیجیں گے۔ پنجاب میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ، رواں سال کے دوران پنجاب میں پولیو کا دوسرا کیس سامنے آ گیا۔ ضلع راجن پور کی 6 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق، متاثرہ بچی کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ دینے کا انکشاف۔ اور کسان اتحاد کا گندم کا ریٹ مقرر نہ کرنے پر 11 اگست کو پنجاب میں احتجاج کا اعلان، 20 اگست کو سندھ بھر میں احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باج کی پریس کانفرنس، کہا 2 سالوں سے گندم کا ریٹ صحیح نہیں ملا، رواں سال حکومت کو 15 سے 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ بجلی کا فی یونٹ 50 سے 60 روپے ناقابل برداشت ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے متعدد شہروں میں زلزلہ، پشاور، سوات، ہنگو اور ملتان بھی زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ رات گئے آنے والے 5.4 شدت کے زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کو ریکورڈک منصوبے کے لیے $5 ارب سرمایہ کاری کی پیشکش، عالمی مالیاتی اداروں اور کثیر الملکی ڈونرز شامل، ایشیائی ترقیاتی بینک، US ایکسم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی پیشکش منصوبے کی ضروریات سے کہیں زیادہ۔ ذرائع کے مطابق US ایکسم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکارڈک منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، جسے کینیڈا کی کمپنی بیریک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی، کاروباری ٹرانزیکشنز کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ بڑا کاروبار طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجرا کا پابند ہوگا۔ تمام پبلک کمپنیز کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیز کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی۔ کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرنا ہوں گی۔ ٹیرف جنگ یا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، تحفظ پسندانہ پالیسی تمام فریقین کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 69 ممالک پر ٹیرف نافذ کرنے کے بعد چین نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو مندی کا سامنا، ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ٹیرف کی مخالفت میں چین کا موقف مستقل اور واضح رہا۔
कराची में सीनियर वकील कत्ल केस पर 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। SSP की माड़ी सरबराह मुकर्रर शमसुल इस्लाम को साबिक गनमैन के बेटे ने कत्ल किया। पहले भी एक बार हमले की कोशिश कर चुका था। पुलिस ने मुलजिम को फरार होने से रोकने के लिए FIA को खत लिख दिया। नाम PNAL लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त। दूसरी जानिब हमले में सीनियर वकील का जख्मी बेटा अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। उधर कराची बार की कॉल पर सिटी कोर्ट में हड़ताल। वुकला का कातिल को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। फैसलाबाद, आरिफवाला और मुजफ्फरगढ़ में CCD की कार्रवाइयां। 5 डाकू मारे गए। आरिफवाला में CCD और डाकुओं में फायरिंग के तबादले के बाद 3 खतरनाक डाकू हलाक। CCD एहलकार भी जख्मी हुआ। मुजफ्फरगढ़ के इलाके झारिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी मुलजिम और गैंग का सरबराह काला खड़क अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। फैसलाबाद में थाना सदर की हुदूद में मुबैना मुकाबले के दौरान दर्जनों मुकदमात में मतलूब मुलजिम असद कीड़ा हलाक हो गया। जेहलम की निजी हाउसिंग सोसाइटी में CCD कांस्टेबल की साथियों के हमरा डकैती। फुटेज सामने आ गई। मुलव्विस एहलकार समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। SHO मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। CCD एहलकार जहीर और साथियों ने घर में घुसकर 2 करोड़ 75 लाख रुपए लूटे थे। दौरान तफ्तीश 2 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान बिलखुसूस सूबा बलूचिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। इस ज़मन में कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस ATF बलूचिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात, साजिशों और दहशतगर्दी के खात्मे का तहैया किया हुआ है। IG मुअज़्ज़म जा बलोचिस्तान में जल्द खुशहाली और अमन कायम करने के लिए पुरज़्म। IG पुलिस बलोचिस्तान मुअज़्ज़म जा अंसारी ने पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान और जवानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए। कई साल से बलोचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा। ATF ने दहशतगर्दी के खात्मे का तहैया किया है। अमन व अमान हुकूमत की तरजीहात में शामिल। पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का दूसरा मरहला। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम POR कार्ड होल्डर्स को वापस जाने की हिदायत जारी। महकमा दाखिला ने आर्जी पनाह लेने वाले कार्ड होल्डर शहरियों को पेशावर और लंडी कोतल ट्रांजिट पॉइंट पहुंचने का कह दिया। POR कार्ड होल्डर की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। कराची के इलाके दो दरिया के करीब समंदर से औरंगजेब की लाश भी निकाल ली गई। 2 बच्चों की लाशें गुज़श्ता रोज़ ही निकाल ली गई थी। औरंगजेब ने 2 रोज़ कबल दरिया के करीब बच्चों समेत समंदर में छलांग लगाई थी। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में लियाकत बलोच ने कहा, 5 अगस्त को योम हुकूक कश्मीर और फ़लस्तीन पर एहतजाज होगा। हमें सियासी बहरानों का सियासी हल तलाश करना होगा। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान उड़ान भरने के लिए तैयार। बानी PTI के बेटों ने वीज़ा की दरख्वास्त दे दी। अलीमा खान ने एक्स पोस्ट पर लिखा, दोनों ने वीज़ा के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू किया। चंद रोज़ कबल हाई कमीशन में दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। वीज़ों के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतज़ार है। वज़ीर ममलुकत दाखिला तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आपने पहले कहा था कि बानी के बच्चों के पास नाइकोप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो बच्चों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं। साबिक भारतीय फौजियों का मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक सामने लाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा, ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय फौजियों की हलाकतें हुई, भारतीय फौज का कितना और क्या नुकसान हुआ, मोदी सरकार कब तक अपनी शिकस्त से इनकार करेगी।
امریکی ریاست مونٹانا میں سابق امریکی فوج کی بار میں فائرنگ 4 افراد ہلاک ابتدائی تحقیقات کے مطابق مائیکل پال براؤن نامی حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت خون سے لکھی جا رہی غزہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ مزید 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا درجنوں زخمی ہوئے غذائی قلت سے مزید 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امدادی کیمپس اور رہائشی مکانات کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا غزہ میں نسل کشی پر یورپی ملک سلووینیا کا بڑا اقدام اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کی اسلحہ تجارت پر پابندی لگا دی وزیر اعظم روبرٹ گلوب کا حکومتی اجلاس کے بعد اعلان کہا اسرائیل کو اسلحے کی درآمد برآمد اور ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی ترک دفاعی کمپنی راکٹسان نے جدید روبوٹ ڈاگ متعارف کروا دیا میزائلوں سے لیس روبوٹ نہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا بلکہ خودکار طور پر بھی کام کرے گا روبوٹ ڈاگ کو خاص طور پر مشکل اور ناہموار علاقوں میں مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے تیار کیا 4 میزائلوں سے لیس روبوٹ ڈاگ جاسوسی اور حملے دونوں قسم کے مشنز کے لیے موزوں ہے اور یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا نغمہ جاری دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا ملی نغمے میں وطن کے جانثار شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسلح افواج کے کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا